اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی لونڈی غلام۔ بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور عبادت بھی کیسی کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس کے بعد والدین کا درجہ آتا ہے۔ خالق کے بعد والدین کو درجہ دینا ہے۔ وہ سب لوگوں سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ ان کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا، انشکر لی ولوالدیک۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ پوچھا چوتھی دفعہ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے والدین سے ہی کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بارے میں ضرور سوچیں کہ کیا ہم سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ خیال ان کا رکھتے ہیں، ان کا دل خوش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بعد بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ ان کو مس کرتے ہیں، اور ان پر ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا احسان کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو اپنے آپ کا جائزہ لے کر اپنے طرز عمل کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس معیار پر اپنے آپ کو لائیں۔ اس کے بعد باقی رشتے آتے ہیں۔ بچے عموماً جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے دوست، عزیز، رشتہ دار اور لوگوں میں، محفلوں میں اپنا وقت بہت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا۔ ابن قیم کہتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو۔ صلہ رحمی واجب ہے، خواہ رشتہ دار نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دین اس کے ساتھ اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر رشتے کو نبھانا ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے اور صدقے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ پھر اس کے بعد ہمسایوں کی بات آئی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ قرابت والے ہمسائے، اس سے مراد رشتہ دار ہمسائے ہیں، یعنی وہ آپ کے نیبرز بھی ہیں اور آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں۔ اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی سے مراد آپ کے ہم نشین، دوست، سفر کے ساتھی، آپ کا اسپاؤس، بیوی یا شوہر، وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ اور علم سیکھنے کے لیے آنے والے جو طالب علم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح کہیں آپ کاروبار کرتے ہیں مشترکہ، یا آپ کے ساتھ اور لوگ کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، تو جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سب آپ کے ہم نشین ہیں، وہ صاحب بالجنب میں آتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں تو دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے، زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذار آسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ایسے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، مسافر، اور مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت افزائی کرے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر لونڈی غلام، آج کل لونڈی غلام تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی ایسے ہوں کہ جن کو سرمٹس کے طور پہ رکھا گیا ہو، آیا کے طور پر، بیبی سٹر کے طور پر، اس طرح کہ جس طرح عموماً بیک ہوم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ہیلپ کے لیے لوگوں کو آن پیمنٹ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ویجز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ساری ضروریات پوری کر سکیں، تو ان سے زیادہ کام لے کے کم تنخواہ نہیں دینی چاہیے کہ یہ بہت ہماری سمارٹنیس ہے، ہم نے تو بس آپس میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں تم اپنے ڈرائیور کو کتنا دیتے ہو، اتنا، ہم تو اتنا دیتے ہیں، تو گویا کم دینے والا زیادہ عقل مند ہوا۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ یہ لوگ بھی احسان کے حقدار ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو خود پسند، فخر کرنے والا ہو۔ فخر اور خود پسندی مسلمان کے اوصاف میں سے نہیں، اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ کوئی کسی پر فخر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بوسٹ کرے، یا پھر کسی پر زیادتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق سے ہوتا ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، مہمان نوازی کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، جن کی کفالت بندے کے ذمہ ہے ان کو لک آفٹر نہ کرنا، اور یہ صفت قولی حقوق سے بھی روک دیتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی بخل میں ہے، یہ بخل میں شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کہ اللہ نے جو فضل ان پہ کر رکھا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں تاکہ کوئی اور ہم سے کچھ مانگ نہ بیٹھے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ بخیلی کی مذمت کے بعد دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے کی مذمت ہے، اور ایسے لوگوں کو شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، اور وہ ہے نمبر 1 ریاکار عالم، نمبر 2 ریاکار مجاہد، اور نمبر 3 ریاکار سخاوت کرنے والا سخی۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں مال دینے میں بخل کرنا جیسے اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسے ہی خلق کو دکھانے کے لیے دینا بھی برا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی بخل تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ کون کتنا کر رہا ہے، اور دکھاوا تو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ دونوں صفات بری ہیں۔ قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، اور پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دکھاوا کرنا شرک اصغر ہے۔